میں 2 دن بعد رخصتی لینے آؤں گا۔ شاپنگ کر کے پارلر سے تیار ہو جانا۔ بسمہ کا زرد چہرہ دیکھتا الیار 2 لاکھ روپے اس کے ہاتھ میں دے کر بولا۔ بسمہ کا دل چاہا چیخ چیخ کر روئے۔ 15 دن پہلے بسمہ الیار کے آفس جاب کے لیے گئی تھی۔ غریب گھر کی ہو، انٹر پاس کو جاب کہاں ملے گی؟ پر خوبصورت بہت ہو۔ میری رکھیل بن جاؤ، عیش کرواؤں گا۔ بسمہ نے غصے اور بے بسی سے کہا، لعنت ہو ایسی جاب پر اور ایک گھٹیا سوچ پر۔ الیار ایک غریب لڑکی کے انکار پر پاگل ہوا، پھر اپنا بزنس مین دماغ لگا کر بسمہ کی تائی کو 15 لاکھ روپے دے کر اس سے نکاح کر لیا اور اس سے اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ الیار کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ اس کے غصے اور بے بسی کو انجوائے کر رہا تھا۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ الیار نے اس کے قریب آ کر اس کا چہرہ جھٹکے سے اوپر اٹھائے۔ جب اس دن میرے آفس میں اتنی زبان چل رہی تھی، اب تو بڑا غرور تھا تم میں، اب کہاں گیا وہ غرور؟ بسمہ نے تڑپ کر اپنا چہرہ اس کی گرفت سے چھڑایا۔ آپ نے پیسے کے زور پر مجھے خریدا ہے الیار صاحب، نکاح کا نام دے کر۔ آپ نے صرف اپنی انا کی تسکین کی ہے۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ الیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ چھوڑ دوں؟ 15 لاکھ روپے دیے ہیں تمہاری تائی کو، اور تم تو مفت میں بھی میری رکھیل بننے کو تیار نہیں تھی۔ اب تو تم میری قانونی بیوی ہو۔ بدلہ تو اب شروع ہوا ہے۔ بسمہ بیوی، 2 دن بعد آ رہا ہوں، تیار رہنا۔ وہ مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ اتنے زور سے بند ہوا کہ بسمہ کا دل دہل گیا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ 15 دن پہلے وہ صرف ایک نوکری کی تلاش میں نکلی تھی تاکہ اپنے بیمار باپ کا علاج کروا سکے، اور آج وہ ایک ایسے انسان کی قید میں تھی جو اسے صرف اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وہ 2 دن کسی ڈراؤنے خواب کی طرح گزرے۔ بسمہ کی تائی نے اسے زبردستی پارلر بھیجا اور تیار کروایا۔ وہ سرخ جوڑے میں دلہن بنے شیشے کے سامنے بیٹھی تھی، پر اس کے چہرے پر کسی دلہن والی خوشی نہیں تھی، صرف ایک اداسی چھائی ہوئی تھی۔ جب الیار اسے لے کر اپنے عالی شان گھر پہنچا تو بسمہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ الیار نے اسے اپنے کمرے میں داخل کیا اور خود آرام سے صوفے پر بیٹھ کر سگرٹ سلگا لی۔ تو کیسا لگا میرا گھر؟ الیار نے دھواں اڑاتے ہوئے پوچھا۔ بسمہ خاموش کھڑی رہی، اس کی نظریں زمین پر جمی تھیں۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں بسمہ۔ الیار کی آواز سخت ہوئی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ ابھی سے اتنا نخرہ؟ یاد ہے نا تم نے میری سوچ کو گھٹیا کہا تھا؟ اب اس گھٹیا انسان کے سامنے تمہیں قیدی کی طرح کھڑی ہو۔ بسمہ نے ہمت جمع کی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے نا؟ تو لے لیں بدلہ، مارے مجھے ذلیل کریں، پھر یاد رکھیں آپ میرا جسم خرید سکتے ہیں، میری عزت نفس نہیں۔ الیار نے غصے سے اس کا بازو دبوچا۔ تمہاری یہ زبان ہی تو مجھے پسند نہیں ہے، لیکن پریشان مت ہو، میں تمہیں ماروں گا نہیں، میں تمہیں تڑپاؤں گا۔ تمہاری تائی کو جو 15 لاکھ روپے دیے ہیں نا، وہ میں تمہارے اس غرور کو توڑ کر وصول کروں گا۔ اس نے بسمہ کو جھٹکا دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ بسمہ بیڈ پر گر گئی اور سسکیاں لینے لگی۔ رات یوں ہی گزر گئی۔ الیار واپس کمرے میں نہیں آیا۔ اگلی صبح بسمہ جلدی اٹھ گئی اور خود کو سنبھال کر کچن میں چلی گئی، اور اس گھر میں ایک بوجھ بن کر نہیں رہنا چاہتی تھی، چاہے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں۔ اس نے ناشتہ تیار کیا تھا کہ الیار کچن میں آیا۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ یہ سب کس نے کیا تمہیں کرنے کو؟ الیار نے ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔
میں اس گھر میں مفت کی روٹیاں توڑنے نہیں آئی۔ بسما نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ الیار نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ الیار نے چائے کا ایک گھونٹ لیا اور کپ سائڈ پر رکھ دیا۔ ناشتہ تو اچھا بنا لیتی ہو، لیکن یاد رکھنا یہ سب کر کے تم میرے دل میں جگہ نہیں بنا سکتی۔ مجھے آپ کے دل میں جگہ بنانی بھی نہیں ہے۔ الیار صاحب، بسما نے صاف گوئی سے کہا، میں بس اپنا وقت کاٹ رہی ہوں۔ جب تک آپ کا بدلہ پورا نہیں ہو جاتا۔ الیار کو اس کا یہ بے خوف انداز اندر ہی اندر زجر کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بسما اس کے سامنے گڑ گڑائے، پر وہ خاموشی سے سب برداشت کر رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ بولے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ شام کو جب الیار گھر لوٹا تو اس کے ساتھ اس کا ایک بزنس پارٹنر دانش بھی تھا۔ الیار نے کچن میں جا کر بسما سے کہا، باہر میرا دوست آیا ہے، اس کے لیے اچھے سے اسنیکس تیار کرو اور خود بھی باہر آؤ، میں اسے اپنی خوبصورت بیوی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ بسما نے خاموشی سے سر ہلایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹرے لیے ڈرائنگ روم میں آئی۔ دانش اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ارے واہ، الیار بھابھی تو واقعی بہت خوبصورت ہے۔ تم نے تو بتایا ہی نہیں کہ تم نے اتنی سادگی سے شادی کر لی، دانش نے بسما کو دیکھتے ہوئے کہا۔ الیار نے مسکرا کر بسما کے کمر میں ہاتھ ڈالا، جس پر بسما اندر سے تلملا اٹھی، پر اس نے خود پر قابو رکھا۔ ہاں یار، بس اچانک ہی پروگرام بن گیا۔ بسما بہت ہی مخلص لڑکی ہے۔ کیوں بسما؟ الیار نے اس کی طرف دیکھ کر تنبیہ کیا۔ بسما نے دانش کو ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہا، جی الیار صاحب کو اچانک ہی مجھ پر مطلب شادی کا خیال آ گیا۔ آپ چائے لیں۔ دانش چائے پینے لگا اور بولا، الیار تم بہت خوش قسمت ہو کہ تمہیں ایسی سلیقہ مند بیوی ملی ہے، ورنہ آج کل تو لڑکیاں صرف پیسہ دیکھتی ہیں۔ بسما نے الیار کی طرف دیکھا، جس کے چہرے کا رنگ دانش کی بات سن کے تھوڑا سا اڑ گیا۔ بسما نے موقع دیکھ کر کہا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا دانش صاحب، دنیا میں ہر چیز پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ کچھ لوگ عزت اور سچائی کو پیسے سے اوپر رکھتے ہیں۔ دانش تو اس بات کے گہرے مطلب نہیں سمجھ سکا، پر الیار اچھی طرح سمجھ گیا کہ بسما نے اس پر سیدھا وار کیا ہے۔ دانش کے جانے کے بعد الیار نے بسما کو بازو سے پکڑا اور کمرے میں لے آئے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے دوست کے سامنے مجھے طعنہ دینے کی؟ الیار نے چبا چبا کر کہا، میں نے تو صرف ایک سچ کہا تھا الیار صاحب، کیا آپ کو سچ سننے کی عادت نہیں ہے؟ بسما نے بغیر ڈرے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ الیار نے اس کا بازو زور سے دبوچا۔ دونوں کے درمیان کا فاصلہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ الیار کی سانسیں بسما کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ ایک پل کے لیے الیار کی نظریں اس کے گلابی ہونٹوں پر ٹک گئیں۔ اس کے غصے کی جگہ ایک عجیب سی تپش نے لے لی۔ بسما کا دل بھی تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ الیار کی آنکھوں میں بدلتے ہوئے حالات، جذبات دیکھ کر گھبرا گئی۔ تم بہت تیز ہو بسما۔ الیار کی آواز دھیمی اور بھاری ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے چہرے کے قریب جھکا۔ بسما نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ دور ہٹیے مجھ سے۔ الیار نے اس کے دونوں ہاتھ ایک ہی ہاتھ سے جکڑ لی۔ کیوں ہٹوں؟ بیوی ہو تم میری، میری 15 لاکھ روپے دیے ہیں میں نے۔ اس کا لہجہ رومانوی پر دھمکی آمیز تھا۔ بسما نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپک کر الیار کے ہاتھ پر گرا۔ اس نے جھٹکے سے بسما کو چھوڑا اور 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ تمہارے یہ آنسو مجھ پر اثر نہیں کریں گے، الیار نے خود کو سنبھالتے ہوئے سرد موری سے کہا۔
کل میرے گھر پر ایک بڑی پارٹی ہے۔ میرے بزنس سرکل کے سب لوگ آئیں گے۔ تمہیں وہاں سب کے سامنے شو کرنا ہے کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو، اور اگر تم نے وہاں کوئی ڈرامہ کیا تو تمہارے اس بیمار باپ کا جو علاج ہاسپٹل میں چل رہا ہے نا، اس کے سارے اخراجات میں روک دوں گا۔ بسمہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ آپ میرے بابا کو بیچ میں مت لائیں، وہ بہت بیمار ہیں۔ تو پھر کل رات ایسا ہی کرنا جیسے میں کہوں، الیار نے شفاقی سے مسکرا کر کہا۔ سب کے سامنے میری محبت کا دم بھرنا، ورنہ اگلی صبح تمہارے باپ کی لاش تمہارے گھر پہنچے گی۔ اگلی شام پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ شہر کے بڑے بڑے بزنس مین اور امیر لوگ پارٹی میں موجود تھے۔ بسمہ ایک مہنگی اور خوبصورت ترین ساڑی میں تیار کھڑی تھی، پر اس کا دل اندر سے رو رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کی زندگی کے لیے اس شخص کے سامنے جھوٹ کا ناٹک کرنے جا رہی تھی۔ بسمہ اس کے پاس آئی۔ اس نے بسمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ مسکراتی رہو، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو۔ سب مہمان جمع ہو چکے تھے۔ الیار نے ہاتھ میں مائک لیا اور سب کی توجہ اپنی طرف کروائی۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، آج کی پارٹی کا اصل مقصد آپ سب کو میری وائف بسمہ سے ملوانا ہے۔ یہ میری زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ تھا کہ بسمہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، اور میں بھی۔ الیار اپنی بات پوری کر ہی رہا تھا کہ ہال کا مین دروازہ زور سے کھلا۔ پولیس کے چند افسران اور ان کے ساتھ ایک شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اس شخص کو دیکھ کر الیار کے ہاتھ سے مائک چھوٹ کر نیچے گر گیا، اور بسمہ کے چہرے پر حیرت کے ساتھ خوف کے بادل چھا گئے۔ پولیس انسپکٹر آگے بڑھا اور الیار کی طرف دیکھ کر بولا، مسٹر الیار، آپ کو فراڈ اور انسانی اسمگلنگ کے کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ پوری پارٹی میں سناٹا چھا گیا۔ بسمہ نے صدمے سے الیار کی طرف دیکھا، جبکہ الیار کے چہرے پر ہوائیاں ہو رہی تھیں۔ وہ شخص جو پولیس کے ساتھ آیا تھا، اس نے بسمہ کی طرف دیکھا اور ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہیں کیا لگا الیار، تم دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ہمیشہ ہمیشہ بچ جاؤ گے؟ اس شخص نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جسے وہ اس دن کا انتظار کر رہا تھا۔ الیار نے فوراً اپنے وکیل کو کال کرنے کے لیے موبائل نکالا، لیکن انسپکٹر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ موبائل سائیڈ پر رکھیے الیار صاحب، وارنٹ ہمارے ہاتھ میں ہے اور ثبوت گاڑی میں پڑے ہیں۔ اب آپ کی اونچی اڑان ختم۔ بسمہ وہیں کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ایک طرف الیار کی گرفتاری کا خوف تھا اور دوسری طرف اپنے بیمار باپ کی فکر۔ اگر الیار جیل چلا گیا تو اس کے باپ کے علاج کے پیسے کون دے گا؟ بسمہ کھڑی، کیا دیکھ رہی ہو؟ اپنے چچا کو فون کرو، وکیل سے بات کرو میری۔ الیار نے ہتھ کڑی لگتے ہی پہلی بار بسمہ کو لاچارگی سے پکارا۔ اس کے لہجے کا وہ پرانا غرور غائب ہو چکا تھا۔ بسمہ نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ پولیس الیار کو سب مہمانوں کے سامنے ذلیل کرتے ہوئے باہر لے گئی۔ پارٹی میں آئے لوگ سب ایک دوسرے کے کان میں باتیں کر رہے تھے۔ بسمہ اس وقت اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اگلی صبح بسمہ ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑی تھی۔ رات بھر وہ سو نہیں سکی تھی۔ ڈاکٹر کمرے سے باہر آیا تو بسمہ فوراً اس کی طرف لپکی۔ ڈاکٹر صاحب، میرے بابا کیسے ہیں؟ ان کا علاج تو نہیں رکے گا؟
نہ ان کا علاج تو نہیں رکے گا نا؟ بسما کی آواز میں بے بسی تھی۔ ڈاکٹر نے آنکھ اتارتے ہوئے مسکرا کر کہا، آپ پریشان نہ ہو بسما بی بی، آپ کے والد کے اکاؤنٹ میں رات ہی کسی نے 20 لاکھ روپے ٹرانسفر کر دیے ہیں اور ان کا آپریشن 2 دن بعد شیڈول ہو گیا ہے۔ بسما حیران رہ گئی۔ 20 لاکھ کس نے دیے؟ الیار صاحب تو جیل میں ہیں۔ وہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن پیمنٹ آن لائن کی گئی ہے اور ہاسپٹل کے کلیئرنس پیپرز پر کسی شہریار کے سائن ہے۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ بسما وہیں بینچ پر بیٹھ گئی۔ شہریار یہ کون تھا؟ اسے یاد آیا کہ یہ وہی لڑکا تھا جو کل رات پولیس کے ساتھ الیار کی پارٹی میں آیا تھا، جس نے الیار کو للکارا تھا۔ لیکن وہ بسما کے باپ کی مدد کیوں کر رہا تھا؟ 2 گھنٹے بعد الیار کے گھر واپس آئی تاکہ اپنا کچھ سامان لے سکے۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں پہنچی، وہاں وہی شخص شہریار پہلے سے موجود تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور میرے پاپا کے علاج کے پیسے تم نے کیوں دیے؟ بسما نے غصے اور الجھن کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پوچھا۔ شہریار نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور کھڑا ہو گیا۔ پہلے آرام سے بیٹھ جاؤ بسما، تمہارے پاپا میرے بھی کچھ لگتے ہیں، اس لیے پیسے دیے۔ کیا مطلب؟ میں تو تمہیں جانتی تک نہیں، بسما نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ تم مجھے نہیں جانتی، لیکن تمہارے پاپا میرے والد کے جگری یار تھے۔ الیار نے جو 15 لاکھ تمہاری تائی کو دیے تھے، وہ دراصل میرے والد کی زمین کے پیسے تھے جو الیار نے دھوکے سے ہڑپ کیے تھے۔ میں پچھلے 2 سال سے اس الیار کے پیچھے تھا۔ شہریار نے حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ بسما صدمے میں تھی۔ تو تم نے مجھے الیار کے چنگل سے بچانے کے لیے یہ سب کیا؟ سچ کہوں تو شروع میں میرا مقصد صرف اپنا بدلہ لینا تھا، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ اس نے ایک معصوم لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس سے زبردستی نکاح کیا ہے تو میں چپ نہیں رہ سکا۔ تمہارے بابا کا علاج اب میری ذمہ داری ہے۔ شہریار کی باتوں میں خلوص تھا۔ اگلے ہی دن بسما جیل میں الیار سے ملنے گئی۔ الیار سلاخوں کے پیچھے اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ میرے سارے اکاؤنٹ فریز ہو چکے ہیں بسما، میرا کوئی دوست فون نہیں اٹھا رہا۔ تم شہریار سے بات کرو، وہ تمہارے پاپا کو جانتے ہیں۔ اس سے کہو کہ اس کو واپس لے۔ بسما منت والے لہجے پر اتر آیا تھا۔ بسما نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ الیار صاحب، یاد ہے آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ دنیا میں ہر چیز پیسے سے خریدی جا سکتی ہے۔ آج آپ کا وہ پیسہ کہاں گیا؟ آپ کے دوست کہاں ہیں جن کے سامنے آپ میری عزت نفس کا تماشا بنا رہے تھے؟ میں غلط تھا بسما، مجھے معاف کر دو۔ میں تمہارے باپ کے علاج کا سارا خرچہ اٹھاؤں گا، بس مجھے یہاں سے نکالو بسما۔ الیار نے سلاخوں کو پکڑ کر کہا، میرے پاپا کا علاج کروا دیا ہے، آپ کے پیسے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اور جہاں تک معافی کی بات ہے، تو آپ نے جو میرے ساتھ کیا وہ تو ایک طرف، لیکن آپ نے جو معصوم لوگوں کی زندگیاں برباد کی اسمگلنگ کر کے، ان کی سزا تو آپ کو بھگتنی ہی پڑے گی۔ بسما نے 2 ٹوک جواب دیا۔ تو میری بیوی اور بسما سے نہیں چھوڑ سکتی مجھے؟ الیار چلایا۔ اس کا دل ہلکا ہو چکا تھا، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ 3 ہفتے گزر گئے۔ بسما کے پاپا کا آپریشن کامیاب ہو گیا تھا اور اب وہ گھر پر آرام کر رہے تھے۔ بسما نے دوبارہ سے جاب ڈھونڈنا شروع کر دی تھی، لیکن اس بار وہ کسی شارٹ کٹ کے چکر میں نہیں تھی۔ ایک دن وہ ایک اچھے
ادارے میں انٹرویو دے کر باہر نکلی تو سامنے شہریار اپنی گاڑی کے ساتھ کھڑا تھا۔ ویسے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بس ایسے ہی گزرا تو سوچا دیکھ لوں۔ ویسے الیار کے کیس کی اگلی سماعت کل ہے اور عدالت اسے سخت سزا سنانے والی ہے۔ تم چلو گی میرے ساتھ؟ شہریار نے پوچھا۔ بسما نے کچھ سوچا اور نفی میں سر ہلایا۔ نہیں شہریار، میں اپنی زندگی کے اس برے باب کو بند کر چکی ہوں۔ مجھے اب الیار کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا۔ میں اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں۔ شہریار اس کی بات سن کر متاثر ہوا۔ تم واقعہ بہت ہمت والی لڑکی ہو بسما، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر زندگی میں کبھی بھی کوئی ضرورت ہو تو مجھے صرف الیار کا دشمن مت سمجھنا، ایک مخلص دوست بھی سمجھ سکتی ہو۔ بسما نے اس کی طرف دیکھا۔ شہریار کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی جو بسما نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اس کے موبائل پر ایک ان نون نمبر سے کال آئی۔ اس نے کال اٹھائی کہ دوسری طرف سے الیار کے وکیل کی آواز آئی۔ بسما بی بی، الیار صاحب نے جیل سے آپ کے لیے طلاق کے پیپر سائن کر کے بھیجے ہیں، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی ہے۔ بسما کے ہاتھ جیسے وہیں رک گئے۔ اس نے گھبرا کر شہریار کی طرف دیکھا۔ وکیل کی اگلی بات نے بسما کے ہوش اڑا دیے تھے۔ کیا شرط ہے؟ بسما نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ وکیل نے دوسری طرف کنگار کر کہا، الیار صاحب کو کہنا ہے کہ وہ طلاق کے پیپرز پر تب ہی دستخط کریں گے جب آپ عدالت میں آ کر ان کے حق میں گواہی دیں گی کہ وہ ایک اچھا انسان ہے اور انہوں نے اسمگلنگ کے پیسوں سے آپ پر کوئی خرچہ نہیں کیا۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو وہ کیس سالوں لٹکائے رکھیں گے اور آپ کو کبھی طلاق نہیں دیں گے۔ بسما نے گہرا سانس لیا اور غصے سے بولی، ان سے کہہ دیں کہ بسما آپ سے ڈرنے والی نہیں ہے۔ عدالت جو فیصلہ کرے گی مجھے منظور ہے، لیکن میں ایک مجرم کو بچانے کے لیے جھوٹی گواہی کبھی نہیں دوں گی۔ اس نے فون بند کر دیا اور غصے میں سامنے دیکھنے لگی۔ شہریار جو کب سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا فوراً بولا، کیا ہوا بسما؟ وکیل نے کیا کہا کہ وہ اپنی گندی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا؟ شہریار کہہ رہا ہے میرے حق میں گواہی دو ورنہ طلاق نہیں دوں گا۔ بسما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہریار نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تم پریشان مت ہو بسما، قانون اتنا کمزور نہیں ہے کہ ایک مجرم اپنی مرضی چلائے۔ کل عدالت میں اس کا پورا لچھا چٹا کھل جائے گا۔ تم بس حوصلہ رکھو۔ اگلے دن عدالت کا کمرہ حلق سے بھرا ہوا تھا۔ الیار کو جب ہتھکڑی لگا کر لائے گئے تو اس کا چہرہ بالکل اترا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار بسما کی طرف دیکھا جس میں اب بھی وہی پرانا غرور جھلک رہا تھا، لیکن بسما نے اپنی نظریں پھیر لیں۔ جج نے کیس کی کارروائی شروع کی تو شہریار کے وکیل نے الیار کے خلاف تمام ثبوت، بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز اور اسمگلنگ کے گواہ پیش کر دیے۔ الیار کا وکیل ان ثبوتوں کے سامنے بے بس نظر آ رہا تھا۔ عدالت تمام ثبوتوں اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں مسٹر الیار کو انسانی اسمگلنگ اور فراڈ کے جرم میں 14 سال قید بامشقت کی سزا سناتی ہے۔ جج نے ہتھوڑا مارتے ہوئے فیصلہ سنایا اور اس کے ساتھ ہی چونکہ یہ نکاح زبردستی اور دھوکے کی بنا پر تھا، عدالت بسما بی بی کو الیار سے فوری طور پر خلا کی ڈگری جاری کرتی ہے۔ یہ سنتے ہی بسما کے منہ سے ایک بے اختیار شکر کا کلمہ نکلا۔ الیار نے تڑپ کر بسما کو دیکھا۔
بسما، تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ پولیس اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئی۔ بسما نے ایک لمبا پرسکون سانس لیا۔ آج وہ واقعہ آزاد ہو چکی تھی۔ عدالت۔ بسما باہر نکلتے ہی شہریار نے بسما کو مبارکباد دی۔ مبارک ہو بسما، آج سچ کی جیت ہوئی ہے اور تمہارا وہ برا وقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے شہریار۔ اگر تم میری زندگی میں نہ آتے تو شاید میں کبھی اس قید سے نہ نکل پاتی۔ بسما نے نام آنکھوں سے شکریہ ادا کیا۔ میں نے تو صرف وہی کیا جو میرا فرض تھا۔ اب آگے کا کیا پلان ہے؟ شہریار نے مسکرا کر پوچھا۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ بس اب پاپا کی خدمت کرنی ہے اور جاب ملی ہے جو کل سے جوائن کرنی ہے۔ اپنی محنت کی کمائی سے اپنے پاپا کا سر فخر سے اونچا کرنا ہے۔ بسما کے چہرے پر ایک عزم تھا۔ شہریار نے کچھ اچھتے ہوئے کہا، اور اگر اس زندگی کے سفر میں تمہیں کسی کا ساتھ چاہیے ہو تو کیا میں تمہارے پاپا سے بات کر سکتا ہوں؟ بسما نے چونک کر شہریار کی طرف دیکھا۔ اس کے گالوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے شرما کر سر جھکا لیا، جو شہریار کے لیے خاموش شان تھی۔ 6 مہینے بعد بسما کا گھر خوشیوں سے بھر رہا تھا۔ اس کے پاپا بالکل ٹھیک تھے اور لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ گھر میں مہمان آ گئے تھے اور یہ مہمان کوئی اور نہیں شہریار اور اس کی والدہ تھی۔ بھائی زاہد بھائی صاحب، ہم تو آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ بسما نے جس طرح مشکل حالات کا سامنا کیا ہے، اس نے میرا دل جیت لیا ہے، شہریار کی امی نے بسما کے پاپا سے کہا۔ بسما کے پاپا نے شہریار کی طرف دیکھا، جس کا چہرے پر سچائی اور عزت صاف نظر آ رہی تھی۔ مجھے شہریار پر پورا بھروسہ ہے بھابھی۔ اس نے برے وقت میں ہماری جو مدد کی وہ کوئی اپنا ہی کر سکتا ہے۔ میری طرف سے یہ رشتہ بالکل پکا ہے۔ کچن کے دروازے کے پیچھے کھڑی بسما یہ سب سن کر خوشی سے نہال ہو گئی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی کا اتنا خوبصورت انجام ہوگا۔ 1 سال بعد بسما اور شہریار کی شادی کی پہلی سالگرہ تھی۔ وہ دونوں اپنے نئے اور خوبصورت گھر کے لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ بسما اب ایک کامیاب ورکنگ ویمن تھی اور شہریار اس کے ہر فیصلے میں اس کا ساتھ دیتا تھا۔ تم کیا سوچ رہی ہو بسما؟ شہریار نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ شہریار انسان جب برے وقت میں شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے یا پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ اکثر غلط راستے پر چل پڑتا ہے۔ الیار صاحب کے پاس سب کچھ تھا، پیسہ، گاڑی، بزنس، پر عزت اور سچائی نہیں تھی۔ اس نے پیسے کے زور پر مجھے خریدنا چاہا، پر اللہ نے اس کا غرور مٹی میں ملا دیا۔ بسما نے ماضی کو یاد کرتے ہوئے کہا۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا شہریار۔ شہریار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ پیسہ انسان کو عارضی خوشی تو دے سکتا ہے، لیکن جو سکون سچی محبت، محنت اور ایمانداری میں ہے وہ دنیا کی کسی دولت سے خریدا نہیں جا سکتا۔ بسما نے مسکرا کر شہریار کی طرف دیکھا۔ اس کی زندگی کا سفر ایک کٹھن راستے سے شروع ہوا تھا، لیکن اس کا انجام اتنا خوبصورت اور سبق آموز ہوگا یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے حال اور مستقبل سے بالکل مطمئن اور خوش تھے۔ شام کی چائے کے بعد بارش شروع ہوئی تو شہریار نے بسما کا ہاتھ پر تھام کر اسے ٹیرس پر لا کھڑا کیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بسما کے چہرے کو چھو رہے تھے اور وہ مسکرا کر بارش کی بوندوں کو محسوس کر رہی تھی۔ شہریار نے نرمی سے اس کی زلفوں کو کان کے پیچھے کیا
اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، تم اس بارش سے بھی زیادہ خوبصورت ہو بسما، میری زندگی میں آنے کا شکریہ۔ بسما نے شرما کر اپنا سر شہریار کے سینے پر رکھ دیا، جہاں دل کی دھڑکنیں گواہی دے رہی تھی کہ اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ اور خوش